میں محبت کے ساتھ سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب دے دیں، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ۔ اب آئیے بارگاہ رسالت میں محبت کے ساتھ نذرانہ دل لٹائیں اور اونچی آواز میں یہ سوچ کر درود پڑھنے کہ میرے آقا کا فرمان ہے جو مجھ پر دل سے درود پڑھتا ہے اس کی آواز کو میں خود سنتا ہوں۔ ہماری آواز 1-2 کلومیٹر نہیں جا سکتی، لیکن درود پاک پڑھنے میں محبت شامل ہو جائے تو یہی آواز مدینہ شریف پہنچ جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی آواز کو مدینہ شریف پہنچانا چاہتے ہیں، وہ ذرا اونچی آواز میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ اچھا، ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے لوگ اپنے مہمان کی بات مانتے ہیں؟ وہ ذرا ہاتھ اٹھا دیں خالی۔ کھڑے ہونے والے بھی اپنے مہمان کی بات مانتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہاتھ نیچے کر لیں۔ مہمان کو اچھا کھلا دینا یہ مہمان نوازی نہیں ہے، بلکہ مہمان کی جو خواہش ہے اس پر اتر جانا یہ مہمان کی مہمان نوازی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کا مہمان ہوں، جتنے بھی یہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں اگر واقعی اپنے مہمان کی بات مانتے ہیں تو میں بڑے ادب کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ 1 منٹ کے اندر سارے لوگ بیٹھ جائیں۔ اگر واقعی آپ اپنے مہمان کی بات مانتے ہیں، آپ کے گھر سے آپ کا مہمان خوش ہو کر جاتا ہے، اپنے مہمان کو خوش ہو کر رخصت کرتے ہیں، تو میں بھی آپ کا مہمان ہوں۔ جو پیچھے کھڑے ہیں یہ بھی بیٹھ جائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ آپ کیا پنکھے کے فوارے کے سامنے بیٹھے ہیں؟ یار اس گرمی میں اگر بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی تو حقیقت یہ ہے آج کی سونے کی رات کو جاگ کر آپ نے محبت کے ساتھ گزار لیا تو یہی سونے کی رات کل میدان محشر میں سونا بن جائے گی آپ کے لیے۔ تھوڑا سا قریب آ جائیں، جو بیچ میں خلا ہے اس کو پر کرنے ہی میں بھلا ہے، بڑا مشکل ہے۔ آ جائیں، ہلکا ہلکا آ جائیں، پنکھے کا رخ ہی ادھر کر دیں تو سارے لوگ ادھر ہی آ جائیں گے، پھر ہے کہ نہیں؟ محبت و احترام کے ساتھ بیٹھے جو کھڑے ہونے والے لوگ ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کھڑے بالکل نہ ہو۔ جو گیٹ پر کھڑے ہیں یا تو وہ اندر آ کر بیٹھ جائیں یا اتنی دور چلے جائیں کہ ہماری نگاہیں پیچھا کرتے کرتے تھک جائیں، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو رہے ہیں۔ جو کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں محبت کے ساتھ، یا آواز نہیں جا رہی ہے یا خالی اپنے خیال کے ساتھ اور جو ان کو کرنا ہے اسی نیت کے ساتھ یہاں آئے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا کر گزرنا چاہتا ہوں، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ جایا کریں، اچھی نیت کے ساتھ بیٹھا کریں۔ وہ علماء، مشائخ، مقررین علماء، شورا حضرات کے اسماء گرامی تھوڑی دیر کے بعد آپ کی خوبصورت سماواتوں کی میز پر گلدان کی صورت میں انشاءاللہ تعالی سجیں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک عالم صاحب نے مکان مالک سے پوچھا یہ روشن دان کیوں کھولا؟ مکان مالک نے کہا اس لیے اس سے ہوا روشنی آئے۔ مکان مالک نے کہا ہوا روشنی آئے۔ عالم صاحب نے کہا ہوا روشنی تو آنا ہی ہے، اگر تو روشن دان کھلواتے ہوئے یہ نیت کر لیتا کہ اس سے آذان کی آواز آئے گی تو جب تک یہ روشن دان رہتا تجھے اس کا ثواب ملتا رہتا۔ لوگوں کے یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ۔ جب سمجھ میں آئی ہے تو فوراً بول دینا چاہیے سبحان اللہ۔ آپ سے کہنا پڑے گا کیا سبحان اللہ؟ کٹیا کا منہ میں تو بڑے بڑے جلسے، بڑی بڑی کانفرنس ہوتی ہے اور اس علاقے میں بڑے بڑے جلسے، بڑی بڑی کانفرنس ہوتی ہے۔ آپ حضرات کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ کہاں آپ کو سبحان اللہ بولنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے۔ محبت و احترام کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، بہت سالوں کے بعد 2014 میں کانفرنس ہوئی، نہ آپ بھولے ہیں اور نہ ہم آپ کو بھولے ہیں۔ میں جانتا ہوں مٹی مٹی سے محبت کرتی ہے، آئینہ آئینے سے محبت کرتا ہے، پھول پھول سے محبت کرتا ہے، اچھے لوگ اچھے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ آپ جیسے اچھے لوگوں کی صف میں مجھ جیسا گنہگار ناظر رضا تحسینی پہلوی بھی اگر شامل ہو گیا تو یہ ملاقات انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے دوستی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ورنہ آپ کا یہ شہر، آپ کا یہ علاقہ، یہ گاؤں کٹیا کمو سلامت رہے، آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے یہ بتا رہے ہیں آپ کی نسل کا ایک بچہ بھی قیامت تک زندہ رہے گا تو یہ محفل مصطفیٰ یوں ہی سجتی اور مسکراتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ حضرت حافظ انصار صاحب قبلہ اللہ
علامہ مولانا عامر رضا اظہری صاحب اور تمام تر حفاظ قرہ بھائی توقیر صاحب اور کمیٹی والوں کی دعوت محبت پر حاضری ہوئی ہے۔ آپ کی اس بزم محبت میں آپ دیکھ رہے ہیں شاہجہاں پور کی نمائندگی پورے ملک ہندوستان میں کرنے والا عظیم خطیب حضرت علامہ شاہ استاذ الاساتذہ علامہ حضور احمد منظری صاحب اللہ یہاں موجود ہیں۔ وہیں پر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ملک ہندوستان کا بہت ہی قیمتی لہجہ جہاں تک میرا حافظہ سفر کر رہا ہے شاید پہلی مرتبہ آپ کے اس دیار میں آنے والا خطیب شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا معین الدین چترویدی صاحب جن کا تعلق بہار کی سرزمین سے ہے وہ تشریف لا چکے ہیں اور وہیں پر ملک ہندوستان ہی کا نہیں دنیا سنیت کا ایک ایسا عظیم خطیب ہے جس کو سننے کے لیے ڈاکٹرز ہو انجینئرز ہو وکلا ججز حضرات ہو وہ بھی بہت غور سے بہت دل سے سنتے ہیں سننا چاہتے ہیں۔ وہ خطیب شہنشاہ خطابت مبلغ سنیت ایشیا کا عظیم اسکالر حضرت علامہ شاہ مفتی غلام جیلانی اظہری صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ وہیں پر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی پورے بھارت کے اندر اپنی آواز کی دھوم مچا دینے والے وہ عظیم شورا حضرات شہنشاہ ترنم بھائی احمد الفتاح صاحب اور وہیں پر شارع اہل سنت سیف رضا کان پوری واحدی سبحان اللہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اور پھر اسی خوبصورت انجمن میں انہی مشائخ علماء مقررین ائمہ حضرات کی خوبصورت انجمن میں جانے انجمن بن کر آنے والی ذات بریلی شریف مسولی شریف مہرانہ شریف کا جو پیر خانہ ہے جس کو پلگرام شریف کہتے ہیں اس بارگاہ کے صاحب سجادہ کو آج آپ نے اپنے دیار میں بلا لیا ہے۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے الحمدللہ رب العالمین جن کی رگوں میں مولا کائنات کا لہو دوڑ رہا ہے جن کی رگوں میں میر عبد الواحد پھر گرامی کا لہو دوڑ رہا ہے وہ ذات جنت نشاں سرزمین کا لائق و فائق شہزادہ شیخ طریقت شیخ کامل پیر طریقت پیر کامل سجدی آقائی مولائی حضرت علامہ شاہ حضور سید سہیل میاں صاحب سجادہ خانقاہ واحدیہ طیبیہ قاہریہ پلگرام شریف کے جلوے ہماری نگاہوں کے سامنے ہونے والے ہیں۔ اب آئیے حضرات میں تیزی کے ساتھ نعت کا ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ حضرات اجازت دے دیں تو پڑھ دوں میں؟ آپ کہیں گے ارشاد پڑھیے اجازت ہے تو اجازت تو ہو جائے گی لیکن یہی اجازت سارے لوگ مل کر سبحان اللہ کہہ کر دیں گے تو اجازت بھی ہوگی آپ کو ثواب بھی مل جائے گا۔ ایسے نہیں ہر دیوانہ جو دیوانگی کے ساتھ بیٹھا ہے وہ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ ابھی کٹیا کموں کی آواز لگ نہیں رہی ہے اس علاقے کی لگی نہیں رہی ہے ناظر رضا کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ کہیں کسی اور علاقے میں چلا گیا ہے لگنا چاہیے میں کٹیا کموں میں پورا مجمع پوری زندگی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر بولے سبحان اللہ اور اونچی آواز میں بولے یا رسول اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے عمران بھائی پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے خاک ہو جائے ابو جل کر مگر ہم کو رضا یہ خاک اڑنے والی غرد و غبار یہ دھول نہیں رہی جناب پہلے لکڑی جلتی ہے جلنے کے بعد انگارہ بنتی ہے انگارہ بننے کے بعد کوئلہ بنتی ہے کوئلہ بننے کے بعد راکھ بنتی ہے راکھ بننے کے بعد پھر خاک بنتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمنان رسول کے سامنے ایسا ذکر کرے اتنا ذکر کرے اس محبت کے ساتھ ذکر کرے کہ دشمنان رسول جلے جل کر انگارہ ہو جائے انگارہ ہونے کے بعد کوئلہ ہو جائے کوئلہ ہونے کے بعد راکھ ہو جائے راکھ ہونے کے بعد خاک ہو جائے اور پھر اسی خاک پر پیر رکھ کر کہیے کہ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ارے دم میں جب تک دم ہے یہ شعر جب آتا ہے تو کوئی بھی دیوانہ محفل سے کھڑے ہو کے نعرہ ضرور لگا دیتا ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں ہے کوئی کھڑے ہو کے نعرہ لگائے آپ جا کر جواب دیں یا رسول اللہ مرحبا مرحبا زندہ باد ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں میرے چھوٹے بھائی کو کیسا جذبہ ہے ماشاءاللہ اگر مجھے لگتا ہے
रابطہ آزاد ہو گیا ہو. اور کچھ لوگ اتنا سست بیٹھے ہیں, اتنا پہلے آئے ہوتے تو ابھی تک آزاد نہیں ہوا ہوتا. تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس دور میں میڈیا نہیں تھا, ورنہ پیسے لے کر وہ تو انگریزوں کی غلامی کے فائدے ہی بتاتی رہتی. میں شیخ پڑھتا ہوں کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے, خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. کسی نے سوال کیا مولانا احمد رضا یہ دم میں کب تک دم رہے گا؟ تبھی تک آپ اپنے آقا کا ذکر کریں گے تو کوئی بھی واحدی دیوانہ اٹھے گا اور اٹھ کر اس کا گریبان پکڑ کر کہے گا نادان پاگل, پہلے ہی میرے اعلیٰ حضرت کہہ گئے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اب آئیے نعت کا ایک شعر پڑھ کر میں اپنے پروگرام کی طرف پلٹتا ہوں. محبت و احترام کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں, آپ گھور گھور کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ نیک کام تو آپ سب کر سکتے ہیں, بس آپ اپنے ہاتھوں کو سبحان اللہ اٹھا کر بولتے رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا کامیاب, بولنے والے کا بولنا کامیاب ہے. اللہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شعر پڑھتا ہوں کہ ہم نہ مرنے میں ہیں ہم نہ جینے میں ہیں. مدینہ شریف جانے والوں کا قافلہ جا رہا ہے, تڑپنے والے تڑپ رہے ہیں, مچل رہے ہیں, اور اس شعر کے ذریعے سے وہ گنگنا رہے ہیں, اپنے دل کی کیفیت کو پیش کر رہے ہیں کہ ہم نہ مرنے میں ہیں ہم نہ جینے میں ہیں, زندگی کے مزے تو مدینے میں. ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, آمد سیدی سرکار سہیل ملت, شاعر ہندوستان حضرت احمد الفتاح صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. بہت ہی سادہ, بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی خوبصورت لہجے کا مالک میرے بھائی احمد الفتاح فیض آبادی ممبر رسول پر تشریف فرما ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی سادگی, لیکن جب پڑھتے ہیں تو سامعین نہیں, وہاں پر اس زمین کے ذرے بھی اچھل کر سبحان اللہ بولتے ہیں. وہ یہاں تشریف لا چکے ہیں. بس شعر کے ساتھ میں اپنے بھائی سنا خان رسول بلبل باقی مدینہ عمران صاحب قبلہ کو آواز دیتا ہوں, اور وہیں پر انہی شعراء کی فہرست میں بہت ہی عظیم لہجہ خادم میر عبدالواحد بلگرامی, خادم سیدی سرکار سہیل ملت, بلگرام شریف کی سرزمین پہ رہنے والا ہر شخص ہمارا مخدوم ہے. شہنشاہ ترنم بلبل باقی مدینہ قاری ابو الحسن صاحب قبلہ سے بھی ملاقات کریں گے آپ. وہیں پر میرے بھائی استاد الحفاظ قرہ قاری عبدالقادری صاحب انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ممبر رسول پر تشریف فرما ہوں گے. ہم نہ مرنے میں ہیں ہم نہ جینے میں ہیں, زندگی کے مزے تو مدینے میں. ہم نہ مرنے میں ہیں ہم نہ جینے میں ہیں. اچھا, ان شعروں پر سب نہ بولے, وہی بولے جن کی یہی کیفیت ہے, وہی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے سبحان اللہ. ہم نہ مرنے میں ہیں ہم نہ جینے میں ہیں, زندگی کے مزے تو مدینے میں ہے, اور مٹ گئی روح کی پیاس بھی مٹ گئی, کیا مزے آب زمزم کے پینے میں ہے. مٹ گئی روح کی پیاس بھی مٹ گئی, کیا مزے آب زمزم کے پینے میں ہے. ہم یہی ہیں ہم یہی ہیں, مگر شوق کو دیکھیے جانو دل ہم سے پہلے مدینے میں ہے. انہی بسروں کے ساتھ میں اپنے بھائی شاعر اہل سنت عمران صاحب سے گزارش کروں گا وہ مائک پر تشریف لائیں. اچھا, جو کمیٹی کے حضرات ہیں وہ بہت جلد ممبر رسول کے قریب ہو جائیں, ان کو باللہ. اچھا, جو ممبرز حضرات ہیں, کمیٹی کے حضرات ہیں جو جن کو ممبر بنایا ہے, وہ بہت جلد ممبر رسول کے قریب آ جائیں. ان کو ایک عظیم تحفہ دیا جا رہا ہے, اس کو حاصل کر لیں. آپ ممبر نور کے جلوہ بار علماء ملت اسلامیہ, سامعین بزم پردہ نشین خواتین و مرد, السلام علیکم.